السلام علیکم میرے پیارے دوستو، بھائیو، عزیزو، آپ کو میری تصویر نظر آ رہی ہے؟ یہ آج پھر اپنے اسٹوڈیو میں آیا ہوا ہوں، تو میں نے کہا آج ذرا گپ شپ آپ کے سامنے اسٹوڈیو میں کرتا ہوں۔ ہفتہ ہے اور آج یونیفارم نہیں پہنی، آج ایسے کیجول ڈریس میں ہوں۔ تو آپ سنائیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو بہت بہت سلام ہو پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے، قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے۔ تو دو دوست سبسکرائب جنہوں نے کیا ہے ان کو بھی شکریہ، جو کر رہے ہیں ان کا بھی شکریہ۔ اور سمارٹ کارڈ ہمارے مزید تیار ہو رہے ہیں، جن دوستوں نے بنانا ہے وہ اپنی تصویر اور شناختی کارڈ بھیجیں۔ پاکستان جسٹس پارٹی کا سمارٹ کارڈ، PJP، پاکستان جسٹس پارٹی کا۔ اس کا کئی لوگ پوچھتے ہیں جی اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا بھائی کوئی مالی فائدہ نہیں ہے، یہ ایک پارٹی کے آپ ممبر بنتے ہیں اور ایک اعزاز ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ایک فاؤنڈر ممبر کا کارڈ ہے۔ پھر آپ کوئی عہدہ اپنے علاقے کا لینا چاہتے ہیں تو عہدہ بھی آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ کارڈ آپ بنائیں اور 0300472575 پر جو ہے نا اپنا مجھے وہ بھیجیں، تصویر بھیجیں اور شناختی کارڈ بھیجیں۔ پھر اس کی تھوڑی سی فیس ہے، وہ بھی آپ کو میں بتا دوں گا، کیونکہ یہ کارڈ ہم نے آپ کو TCS کرنا ہے، کوئی باہر کے ملک میں ہے یا اندر ہے TCS وغیرہ کے سارا اس میں آپ کو بلا دیں گے۔ تو آج جو ویڈیو لاگ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں نا، وہ ہے کہ کیا استعفوں سے پہلے یہ حکومت چلی جائے گی یا اپوزیشن کو استعفے دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو سارے جو اینالسٹ ہیں جو یہ تجزیے وغیرہ کر رہے ہیں سارے، ٹھیک ہے جی، یہ سب کے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دو طریقے ہیں، ایک استعفوں والا طریقہ ہے اور ایک طریقہ ہے کہ جناب عدم اعتماد کیا جائے، ان ہاؤس تبدیلی کا ہے۔ تو میں نے چونکہ ذاتی طور پہ ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے یہ میں نے کہا تھا کہ اس کی آپ اس کو پریفر اس کو کریں، ان ہاؤس تبدیلی کو، تو باقی پھر جنرل الیکشن کا کریں، وہ تو پھر بہت بڑا کام ہے نا، وہ تو کوئی الیکشن کرانے والے کون ہوں گے، اور وہ پھر ذرا لمبا چوڑا مسئلہ ہے۔ مڈ ٹرم الیکشن وہ بھی آئینی رستہ ہے، قانونی رستہ ہے۔ لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ پریفرنس یہ کریں، اس کے پیچھے بڑا ویژن ہے یا بڑی پریکٹس ہے جو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا۔ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں آج وہ بھی آپ کو تھوڑا سا وضاحت کر دیتا ہوں۔ جو استعفے دینے ہوتے ہیں یہ مشکل کام ہے تھوڑا سا، آپ سمجھتے ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں اور پھر آگے ان کو امید بھی نہیں ہے کہ شاید پارٹی ہمیں ٹکٹ دے یا نہ دے۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں، یہ استعفوں کی میں جو بات کر رہا ہوں۔ تو اگر پارٹی ہمیں ٹکٹ دے یا نہ دے اور وہ پہلی دفعہ MNA یا MPA بنے تو ان کے اندر ہیسیٹیشن ہے کہ یار ہم یہ آدھا ٹینیور ابھی پورا ہوا ہے اور یہ ساری فیسلٹیز ہمیں ختم ہو جائیں گی، پارٹی کے ساتھ لائل بھی ہوں گے نا، تو ان کے اندر تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اتنا سا ڈر، جتنی نیازی صاحب کے اندر غیرت ہے نا، اتنی سی وہ کہتا ہے میرے اندر اتنی بھی غیرت ہوگی تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ نازی صاحب کے لیے، عمران نازی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس لیے استعفیٰ دینا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کسی کو کہنا ہے، ایسے کوئی مجمع بیٹھا ہو کہ جی کون جو ہے ہمارے ساتھ باہر چلے گا، کھڑے ہو جاؤ، تو 100 میں سے 10 کھڑے ہوں گے، 90 نہیں ہوں گے، کیونکہ کھڑے ہو کے چلنا ذرا مشکل ہے۔ تو بیٹھے ان سے اگر پوچھو کہ جی کون میرے نال ہے، وہ کہیں گے اسی سارے تھوڑے نال ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ فرق ہوتا ہے، ذہن میں رکھیں۔ ہر بندہ انسان ہے، اس کے اندر انسانی کمزوریاں بھی ہیں۔ کوئی بندہ بالکل انقلابی سوچتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، اڑا کے رکھ دو جی، اڑا کے رکھ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اڑا کے رکھنے کی تھوڑا سا حکمت عملی بھی ہوتی ہے نا، حکمت عملی۔ اب یہ اس لیے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ پہلے ان ہاؤس تبدیلی پہ آئیں، جس کے اوپر ٹائم بھی نہیں لگنا۔ آپ دیکھیں نا، نئے الیکشن کریں گے تو یہ ہوتے 6 مہینے لگیں گے نا۔
پہلے 3 مہینے کے لیے عبوری حکومت آئے گی، پہلے تو یہ حکومت جائے گی، پھر عبوری حکومت آئے گی، پھر وہ کرے گی، تو یہ 6 مہینے کا پروسیس ہے، 6 مہینے کا ہے۔ تو جو میں ان ہاؤس تبدیلی کہتا ہوں وہ 15 دن کا ہے، اور اس میں کیا ہے، آپ کو ان ہاؤس تبدیلی کریں، اگر وہ نہیں چلتی تو پھر اگر ان ہاؤس میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں پھر بھی نہیں چلتی، پھر آپ اپنی مرضی کے جو ہے نا الیکشن بنوائیں کہ جی کس نے الیکشن کروانے ہیں، آرمی نے کروانے ہیں یا سول نے کروانے ہیں، ٹیچروں نے کروانے ہیں یا پٹواریوں نے۔ یہ پھر جو حکومت ہوتی ہے یہ چھوٹے موٹے اختیارات اس کے پاس آ جاتے ہیں، تو یہ بڑے اس کے فائدے ہیں۔ تو آج میں کھل کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اب یہ استعفوں والی بات ہے نا، 10-15 بندے بھی، یہ 400 میں سے 10 بندے بھی اگر استعفیٰ نہ دیں، سپوز کر رہا ہوں تو وہ بڑی خبتی ہوگی، دوسری پارٹی بڑی تالیاں مارے گی، دیکھا ہم نے تو کہا تھا کہ انہوں نے استعفے نہیں دینے۔ اب عمران خان کی دفعہ بھی 36 تھے، تو 36 میں سے شاید 32 لوگوں نے استعفے جمع کرائے تھے۔ تو اسی طرح یہ بھی ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو بھی سکتا ہے۔ یہ سیکنڈ آپشن کے طور پہ رکھیں نا آپ۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں، استعفیٰ دینے والوں کے لیے یہ گڈ نیوز ہی بنے گی کہ استعفیٰ دینے کی انشاءاللہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اگر وہ ان ہاؤس تبدیلی کی طرف نہیں نہ جا رہے، پہلے تو کوشش کریں پوری مہم چلا کے، یہ آخری جلسہ 13 دسمبر والا کل کر کے پھر پہیہ جام کریں، پھر جو بھی آپ کا پروگرام بنا ہوا ہے پہیہ جام کریں، شٹر ڈاؤن کریں، جلوس کریں، جلسے کریں، دھرنے دیں، چھوٹے دیں، موٹے دیں، بڑے بڑے دیں۔ یہ سارے پروگرام ہیں جو مین دھرنے سے پہلے، مین دھرنا جنوری کے آخری ویک میں ہوگا، جنوری کے آج سے 1.5 مہینہ بعد۔ اچھا، اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کریں گے نا، اسی دوران پی ٹی آئی کے جو ناراض ارکان ہیں، ہوتے ہیں حکومت سے بھی بہت ناراض ارکان، ان سے آپ رابطہ کریں اور وہ لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے۔ اور جیسی خبریں آج کل ہم سن رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کیا کہ ہم کوئی سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، یہ سننے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ پھر تو میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے یہ کاف لیگ والے نکلیں گے، اور پھر پیر پگاڑا اور ایم کیو ایم والے نکلیں گے، تو پھر ان ہاؤس تبدیلی ہو جائے گی نا یار۔ جو آسانی سے ایک چیز آپ کو آ رہی ہے، جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ گڑ دینے سے اگر کوئی آپ کا کام ہو سکتا ہے، اس کو زہر ضرور دینی ہے آپ نے۔ تو جو استعفے دے رہے ہیں نا، فی الحال تو یہ پارٹیوں کو دے رہے ہیں۔ اب کل شبلی فراز کہہ رہا تھا جی یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، استعفے سیدھے دو۔ بھائی اپوزیشن نے طے یہ کیا ہے کہ 31 دسمبر تک اپنے لیڈروں کو دے، پارٹی اپنے لیڈروں کو، اس کے بعد وہ آخری آپشن کے طور پہ جنوری کے بھی پتہ نہیں آخری آپشن کے طور پہ جو ہے نا استعفے استعمال ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ فی الحال سارے ایم این اے ایم پی اپنی پارٹیوں کو استعفے جمع کرا دیں۔ یہ بہت بڑا ایک پریشر ٹول ہوگا، پریشر بنے گا کہ واقعی یار یہ کام ہو رہا ہے، اور اس کو دیکھا دیکھی پی ٹی آئی کے ارکان جو ہے نا وہ ٹوٹ کے آئیں گے۔ استعفے اپنی پارٹی کو سارے جمع کرا دیں۔ ہر بندہ جو ہے نا اپنی پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ اپنے ایم این اے ایم پی اے سے بہت مخلص ہے، بہت پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے ذہن میں رکھ لینا۔ اب استعفے آپ سارے دیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں استعفے سارے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ استعفوں کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے ویژن کے حساب سے، آپ کا کچھ بھی ویژن ہو سکتا ہے، میں آپ بتا رہا ہوں کہ استعفوں کی نوبت انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے یہ حکومت گڑ کھانے سے مر جائے گی، گڑ کھانے سے، سمجھے ہو۔ اور کل انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو اس کا وہ جو انہوں نے پہلے کوشش کی ہے، صبح تالا لگایا تھا انہوں نے، وہ توڑ دیا ہے، اور اب وہاں پہ کرسیاں اور میوزک اور ہر چیز لگ رہی ہے، وہ ویڈیو میں نظر آ رہی ہے، اور کل ہم نے آپ کو اس کا وزٹ ہی کرایا تھا، تو وہ ماشاءاللہ ادھر بہت زبردست جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی، اسی میں کامیابی ملے گی۔ یہ رکھیں ٹیمپو اپنا، رکھیں ٹیمپو رکھیں، ٹھیک ہے، ٹیمپو رکھیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور کل نواز شریف صاحب بڑے اہم اعلان کرنے جا رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، پہلے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب نے بھی بڑے اہم اعلان کرنے ہیں اور بڑے خاص اعلان کرنے ہیں، اور پی ڈی ایم نے بھی بڑے اعلان کرنے ہیں ادھر، اس لیے کل کا جلسہ بہت ضروری ہے۔
اور یہ کل جلسہ آپ سننے آئیں، آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت مزہ آئے گا۔ اور فی الحال یہ ہے کہ استعفوں کی نوبت نہیں آئے گی۔ تھینک یو، خدا حافظ۔